جی صبح ہم نے ایک بار پھر حاضر ہے اور اپنے تمام ناظرین کو انعام کی ایک بار پھر تعزیت پیش کرتے ہیں. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج کا ہمارا ٹاپک غور و فکر، اور اسی سے متعلق حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا خوبصورت فرمان کہ غور و فکر کرو جس کے لیے پیدا کیے گئے ہو، کیونکہ خدا نے تم کو بیکار پیدا نہیں کیا. اور اس کے حوالے سے پھر قرآن پاک میں سورہ صاد آیت نمبر 29 کی آیت کا ایک ترجمہ ہے کہ تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل مند نصیحت لیں. اور سورہ محمد آیت نمبر 24 میں تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. تو دونوں دیکھیں کہ سمتے ہیں کہ ایک تو عقل مندوں کے لیے یہ نصیحت ہے قرآن پاک کے پہلے ہی ہم اگر سورہ بقرہ دیکھیں کہ ھدی للمتقین کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو پہلے یہ تمام ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کا اہل بنانا بہت ضروری ہے. عقل مند، شعور، متقین، یہ تمام چیزیں ہیں. اور پہلے سے جو گمراہ ہیں یا پہلے سے جو اس اہل نہیں ہیں تو قرآن پاک ان کو کوئی ان کی تعلیم اور تربیت کا ذمہ نہیں لیتا. متقین کے لیے یہ ہدایت ہے اور عقل مندوں کے لیے اس یہ نجات کا باعث ہے. یقیناً آپ دیکھیں نا، کیونکہ پروردگار عالم نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا ہے، وہ کوئی جانوروں سے یہ بات نہیں کہہ رہا کہ تم غور و فکر کرو. ان کی عقل کو محدود کیا ہوا ہے، انہیں یہ چیز کا ان کو وہ نہیں ہے، تمیز نہیں ہے. جس حد تک عقل دیے کھانا پینا چلنا، اس سے آگے وہ نہیں سوچ سکتے. یہ اپنی محبت اپنے بچوں سے زیادہ انہیں عقل پروردگار، لیکن اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنا کے یہ کہا گیا اسی لیے کہ ہم مسلمانوں قرآن مجید میں آپ دیکھیے جگہ جگہ جیسے آپ نے خود بھی یہ بتایا کہ غور و فکر کی جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے. یقیناً کیوں دے رہا ہے کہ ہم عقل رکھتے ہیں، اور جب عقل رکھتے ہیں تو غور و فکر کریں، نہ کہ اس کو ہم ایک طرح سے ہم عام زبان پہ کہہ دیں اسے زنک لگا لیں کہ وہ اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے. اچھا ایک چیز ہے سسٹر کہ سوری قطع کلامی کہ ایک غور و فکر کے لیے یا دین کے جیسے معاملات ہیں، کچھ تو ایسے معاملات ہیں جو جن کو مراجع کرام ہی ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں، وہ تو ایک بہت اونچلی سطح کے ایسے مسائل ہوں گے. لیکن کچھ بنیادی طور پہ جو مسائل ہیں کہ ہم نے کس انداز سے نماز پڑھنی ہے، کس وقت روزہ کھولنا ہے، یہ کچھ جو ایسے مسائل ہیں، ہم نے یہ جو ایام چل رہے ہیں وہ کس طرح گزارنے ہیں، یہ تو بنیادی اور فطری ایک تقاضا، یہ فطری ایک ہماری ایک ڈیمانڈ جسم کی ایک مذہب میں ہونے چاہیے کہ ہم کس انداز سے عبادت کریں کہ وہ عبادت جو ہے وہ اللہ کے ہاں اس کی پھر بخشش کا ہمارے سما بھی بنے. تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ لوگ کر رہے ہیں، بس ویسے کر رہے ہیں کہ جو ان کے آباء اجداد کر رہے تھے. جیسے مولوی صاحب نے مسجد کے جو بھی مولوی صاحب ان کے قریبی مسجد جو بھی پڑھتی تھی وہاں پر جو بھی خطیب صاحب ہیں جو انہوں نے بتا دیا کہ ایسا ہے ایسا ہے، انہوں نے کوئی غور و فکر خود اپنے تئیں نہیں کیا اور وہ سالہ سال سے اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں. تو یہاں پر جو عام نچلی سطح پہ یا عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں یہ کیا ہو رہا ہے، اس حوالے سے جو واقعہ کربلا ہے یہ بھی ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ یزیدیوں کے کیا کردار تھے. ایسے کردار کے حامل لوگ اب تو نہیں ہیں کوئی، ہم آج بھی تو انڈائریکٹلی کسی ایسے یزیدی کی پیروی تو نہیں کر رہے، ہم اسی کے حکم کے حوالے سے تو نہیں جا رہے. یا کیا اس وقت بھی جیسے بہت سے مولویوں نے یہ فتوے بھی دے دیے امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے، تو کیا کوئی آج ایسے لوگ تو نہیں ہیں جن کے ہم ہتھے چڑھے ہوئے ہیں. تو یہ اتنی سطح تک تو ہر انسان میں شعور آنا چاہیے. یقیناً بالکل کیوں نہیں. دیکھیں غور و فکر جیسے پروردگار عالم ہر جگہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے آپ غور و فکر کو، غور و فکر کو. یہاں کا خود ہمارے اماء معصومین علیہ السلام نے فرما رہے ہیں کہ دیکھیں جس طرح سے آپ کا جسم جب تھک جاتا ہے کسی کاموں سے، کسی سے اپنی جو روزمرہ کے کاموں سے تھک جاتا ہے تو اسے ضرورت ہوتی ہے آرام کی. اسی طرح سے ذہن جو ہے اس کو بھی اگر ہم سارا دن کسی چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں تو بعد میں ہمیں ہمارا ذہن جو تھک جاتا ہے، اور اس کی تھکاوٹ کا جو پروردگار بتا رہا ہے کتنا خوبصورت ہے. اماء معصومین فرما رہے ہیں کہ آپ غور و فکر کرو، جب آپ خالی ہو جاؤ بیٹھ جاؤ کاموں سے، غور و فکر کرو. مگر کس پہ غور و فکر کرو؟ پروردگار کی عبادت میں، اماء معصومین علیہ السلام کے احکامات پہ، قرآن مجید کے احکامات پہ، رب نے کیا فرمایا اس پہ غور و فکر کرو گے تو آپ بعد میں محسوس کرو گے کہ آپ کے جو ذہن کی وہ تھکاوٹ ختم ہو چکی ہے. تو آپ یہ دیکھیے بہترین ذریعہ بتایا ہے جسم کے، آپ نے ایک طرح سے آپ کو اپنے آرام کر کے اس کو آپ نے اس طرح کرا. تو یہاں پر آپ جو ہے آپ نے اپنے ذہن کو ایک طرح سے ریسٹ دینا ہے، آرام دینا ہے، لیکن غور و فکر کے ساتھ دینا ہے. تو لیکن اس کی ایک طرح کی یہ ورزش ہو رہی ہے، لیکن صحیح راستے پہ آپ نے کرنی ہے، نہ کہ آپ ایسے راستے پہ چلے جائیں شیطانی کاموں کے لیے غور و فکر کریں کہ اب کیا پلاننگ کرنی ہے، آپ کس کو چیٹ کرنا، آپ کس کا حق مارنا ہے. اسی پوائنٹ پہ ہم پہلے بات کر چکے نا کہ جو انسان کی صلاحیت ہے اس کو ہم نیگیٹو یوز کریں، جیسے آپ نے بات کی ہے کہ یا چور جو ہیں یا ڈاکو ہیں جو دوسروں کو لوٹنے والے ہیں، یا کسی کے اکاؤنٹ سے اب تو ایسا سلسلہ ہے کریڈٹ کارڈ کی چوری ہو جاتی ہے، ڈیبٹ کارڈ کی چوری، کہ آپ نے اکاؤنٹ کھولا ہے تو اس میں کوئی بچا ہی نہیں ہے، کسی نے ہنر دکھا دیا اپنا.
تو ان کے دماغ اس چیز میں لگتے ہیں, کسی کو اس انداز سے دھوکہ دینے میں لگتے ہیں. یا شیطان دیکھیں کہ اس نے اپنا سارا جو ایک سلسلہ تھا عبادات کا, اس کا سب نیست و نابود ہو گیا, اس نے غرور کیا, اور اس کے بعد وہ دوسری ڈگر پہ اس کی جو صلاحیت تھی وہ اس ڈگر پہ چل گیا کہ وہ نیگیٹو کاموں میں خود بھی کھلا دشمن ہے ہمارا, خود بھی اس کا جو انجام ہے جہنم میں ہے, اور جو اس کے ماننے والے ہیں وہ ہمیں بہکاتا رہے گا, جگہ جگہ وہ ہمیں ڈی ٹریک کرتا رہے گا. تو یہ چیز ہے کہ ہمیں پازیٹیو نیگیٹو دونوں جو صلاحیت ہے اس کا دیکھنا ہے. ہمیں جیسے کہ آپ نے کہا پازیٹیو نیگیٹو دیکھنا, اور اگر یہ اپنے خود پہ بھی کبھی آپ تجربہ کریں یا خود بھی دیکھیں کہ اگر آپ نے کسی ایک جھوٹ بولنا ہے, اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے, ظاہر ہے وہ غلط کام ہے, گناہ ہے نا, آپ ایک پلاننگ کر رہے ہیں پھر دوسرا جھوٹ نہ کھلے تو اس کے لیے دوسرے کر رہے ہیں, تو آپ کا ذہن انتشار میں ہے, فکر میں, پریشانی میں, ٹینشن میں, یعنی ٹکراؤ ہم لے آئے نا, فکر تو کر رہے ہیں, غور تو کر رہے ہیں, لیکن نیگیٹو پوائنٹس پہ کر رہے ہیں. اور جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں پروردگار کی عبادت میں لیے سوچ رہے ہیں, اچھے اعمال کے لیے, آپ کو آٹومیٹکلی سکون محسوس ہو رہا ہے. تو یہ دیکھیے فرق تو بس ظاہر سے, اگر یہی ایک غور و فکر ہے کہ کس میں سکون ملنا ہے, تو عقل کو ہمارا سکون ان چیزوں سے مل رہا ہے, اس میں آرام مل رہا ہے ہمارے عقل کو. تو ظاہر عقل کو پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہمارے امام معصوم ان کو بھی ریسٹ کی ضرورت نہیں, انداز بھی بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح سے آرام کرنا. اور اسی طرح آگے میں آپ کو بتاؤں کہ جب اب ہمارا جو پروردگار عالم وحدہ لا شریک ہے, جو ہمارا رب ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ نہ مکان ہے اس کا, لیکن پھر بھی ہر جگہ موجود ہے, اور نہ وہ سوتا ہے, نہ جاگتا ہے, اور نہ وہ کھاتا ہے, نہ پیتا ہے. اس کے باوجود وہ خود فرماتا ہے کہ میں مگر سوائے ایک کام کرنے کے, صورت احزاب میں خود فرما رہا ہے وہ کہ میں جو ہوں وہ اپنے ایمان والوں میں درود بھیجتا ہوں جو ہے, اور تم بھی میرے اور میرے ملائک بھی درود بھیجتے ہیں, اور تم بھی محمد آل محمد پہ درود بھیجو. اور وہ یہ پروردگار عالم یہاں ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو, اس یہ جو دعوت فکر دے رہا ہوں اس پہ تم غور کرو. تو یقیناً آپ یہ دیکھیے کہ پروردگار کچھ نہیں کرتا, لیکن سورۃ احزاب میں کہہ رہا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں کہ درود بھیجتا ہوں, میرے ملائک بھی درود بھیجتے ہیں محمد آل محمد پہ, اور تم بھی درود بھیجا کرو, غور و فکر کرو اس پہ. یعنی جھنجھوڑتا ہے, قرآن پاک پڑھ لے وہ انسان کو واپس لانے کی کوشش کرے گا. معصومین کے کوئی بھی فرمان ہم دیکھ لیں تو وہ بھی ہمیں اصل حقیقت کیا ہے, اور انہوں نے عملی طور پہ دیکھیں جنت کی ان ہستیوں نے وہ کام بھی کیے ہیں کہ جو ہر چیز کے مالک ہیں, لیکن انہوں نے محنت کر کے, انہوں نے مظالم سہ کے, سب کچھ برداشت کر کے وہ ہمیں سکھانے کی کوشش کی ہے. یقیناً اصل حقیقت یہ ہے. یقیناً. تو اس پر ہمیں غور و فکر, جب ہم یہ دیکھیں ٹریننگ بھی پھر لے رہے ہیں, اب یہ ایک اور بھی ہم پہ کڑا امتحان اس والے سے بہت زیادہ ہوگا کہ 15 سفر اب ہو گئی, تقریباً 1.5-1.25 مہینہ ہو گیا ہمیں اس سال ٹریننگ دیتے ہوئے. تو اس میں ہم کتنا شعور ہوا ہے ہمارے دماغ میں, اور ہم غور و فکر کے کتنے قابل ہوئے ہیں, ہم نے اپنے اندر کتنی بہتری کی ہے. اور کچھ جیسے ہم نے بات کی نا کہ قرآن پاک جو ہے وہ متقین کے لیے ہدایت ہے, پرہیزگاروں کے لیے. تو قرآن پاک میں کچھ ایسی صفات سورہ آل عمران میں متقین کی بتائی گئی ہیں, ان کو دیکھ کے پھر ہم اپنے آپ کو بھی چیک کریں گے کیا یہ صفات ہمارے اندر ہیں. تو اس آیت کا مفہوم ہے کہ پہلی جو صفت ہے متقی کی کہ وہ اپنی عبادت اور پرہیزگاری پر فخر کی بجائے مزید عاجزی کے ساتھ عبادت اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. یعنی جو متقین ہیں, اللہ والے لوگ ہیں, وہ اپنی عبادت اور پرہیزگاری تو کرتے ہیں, اس پر مزید فخر کرنے کے بجائے, ہم تو کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا کر لیا, تو وہ میں بار بار وہی کہتا ہوں کہ مسجد کی جو سیڑھی ہوتی ہے وہاں اوپر مقام پہ ذرا کھڑے ہو گئے, ہم نے اگر جمعہ بھی پڑھ لیا تو لوگ ساری مارکیٹ والے یہ وہ سارے مجھے دیکھ لیں کہ اب یہ فاروق صاحب نے آج جمعہ پڑھ لیا ہے. یا تو یہ اس قسم کی جو ریاکاری ہے وہ متقین میں نہیں ہے, عام دنیا داروں میں تو ہوتی ہے. اگلی صفات پہ بات کرتے ہیں, کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق میاں, اللہ آپ کو صحت دے, تندرستی دے, خوشیاں دے, اور آپ کی سارے لوگ ساری ٹیم کو, اور آپ کی چینل ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے. اور پھر میں اپنے سارے جتنے بھی سننے والے سے اپیل کرتی ہوں کہ ہماری اس چینل کو سپورٹ کریں پلیز. جو کہ بزنس والے ہیں, جن کی ریسٹورینٹ ہیں, جن کی بزنس ہے, وہ 1000 مہینہ دے دیں تو بہت اچھی بات ہے, اور 500 روپے بھی دے سکتے, 1000 مہینہ. اگر اس طرح سب مل کے مدد کریں گے تو یہ چینل چلتی رہے گی, اور آپ سب کو فائدہ پہنچے گا اس سے. تو آپ لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں, ابھی تو فری بیٹھے دیکھ رہے ہیں, لیکن اگر چینل کو بند کر دیں گے, اسے پابندی لگا دیں گے, تو پھر آپ لوگ نہیں دیکھ سکیں گے. اس سے بہتر ہے کہ خود ثواب ہے, اور آپ کی بزنس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. میں یقین دلاتی ہوں کہ بزنس آپ کی بومنگ کرے گی اگر آپ اس چینل کو سپورٹ کریں گے, کیونکہ یہ مذہبی چینل ہے, اہل بیت کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم لوگ, اور یہ سب ایک روشنی دے رہی ہے جو بالکل ڈوبے ہوئے تھے وہ بھی سن لیتے ہیں, تو ان کو بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں. جو لا مذہب ہے وہ بھی سن لیتے ہیں, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں, تو ان کے لیے بھی یہ اچھا ہوگا. تو اس سے آپ سب کو بہت فائدہ ہوگا, اور
خاص کر بزنس والوں کو تو بزنس یقیناً میں دیہاتی ہوں بہت بہت چلے گی ماشاءاللہ. اچھا اب یہ آپ کا یہ غور و فکر ہے اس کی میں بات کرتی ہوں کہ آج کل فاروق میاں غور فکر کرنے کا ٹائم ہی نہیں رہا لوگوں کے پاس. اتنا بھاگو یہ کرو بھاگو یہ کرو بھاگو یہ کرو اس میں لوگ لگے رہتے ہیں. ٹائم ایسا پاس ہوتا ہے منٹ چلا گیا ٹائم خود ہی بھاگو بھاگو کا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی جو عقل مند لوگ ہیں وہ غور فکر کر کے ہی کام کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. ہر کام کو کرنے سے پہلے اس کو کئی طرح سے سوچنا چاہیے کہ ایسا کریں گے تو کیسا ہوگا, ایسا کریں گے تو کیسا ہوگا, یوں کریں گے تو کس کو کریں گے تو کیا نقصان ہوگا. ایسا ہزار طرح ہوگا کہ صرف ایک چھوٹی سی بات ہے کہ کوئی مکان میں خرید رہے ہیں تو اس کو پہلے اچھی طرح سے ڈیٹیل کہاں واقع ہے, کیا ہے, اس کے نیچے کنواں تو نہیں ہے, اس کے نیچے درخت کی ضرورت تو نہیں ہے, اس کے نیچے یہ سب. اسی طرح سے ہر بات پہ انسان کو پہلے غور فکر کر کے وہ کام کرے تو بہت اچھا رہتا ہے. ابھی میں پاکستان کی مثال دیکھتی ہوں کہ پاکستان میں یہاں پر ہم لوگ کافی غور فکر کرتے ہیں اس کنٹری میں, لیکن پاکستان میں کوئی غور فکر کرتا نہیں, بالکل نہ پڑھے لکھے نہ جائے, مشکل سے چند لوگ کرتے ہوں گے. ہوتا یہ ہے کہ پارٹیاں بنی ہوئی ہیں اور پارٹیوں نے جو کچھ اڑا دیا ہے, جو کچھ کہہ دیا اس کا ماننا خود بھی سوچتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ عمران خان نے یہ کہا کہ اس کو بند کرو. ارے بھائی تمہارے جو کارکن ہیں ان کے پاس یہ عقل نہیں ہے, وہ خود بھی سوچتے ہیں کہ یہ ہم بند کر دیں گے تو غریبوں کی دکانیں کو کیا ہوگا, ان سے کھانا کیا ہوگا, جو بیچارے روزانہ اپنی روزی کما رہے ہیں تو وہ کہاں سے کھائیں گے. تو یہ کارکنوں کے پاس بھی دماغ نہیں ہے کہ وہ سوچیں اس بات کو کہ اپنے لیڈر کو کہیں گے نہیں ہم نہیں کریں گے ایسا. وہ پہنچ گئے لڑنے کے لیے, وہ پہنچ گئے بند کروانے کے لیے. اور عمران خان کے لیے میں کہہ رہی ہوں دنیا سن رہی ہوں کہ یہ ان کے پیچھے کوئی نہ جائے, یہ غدار انسان ہے. کیوں غدار ہے؟ یہ طالبان کے دوست ہیں. اور عمران خان نے ابھی کچھ دنوں پہلے اعلان کیا کہ وہاں پہ کیوں فوج بھیج دی اور کیوں اس کو کہہ دیا میرے تو دوست ہیں, میرے تو بچے ہیں, وہ تو خود لڑتے. یہ عمران خان کہہ رہے ہیں. چلیں یہ آگے چل کے انشاءاللہ چیلم کے بعد ہم زیادہ اس کو سیاسی تھوڑا سا سیشن ڈال دیا کریں گے. لیکن جو آپ کا پوائنٹ تھا کہ اندھا دھند ہم چل رہے ہیں, اگر محلے کے مولوی صاحب ہیں انہوں نے جو کہہ دیا مان لیا, کسی پارٹی کوئی پارٹی ہماری فیوریٹ ہے تو اس کے جو بھی لیڈر ہیں ان کے اپنے اندر کچھ بھی اس کے اندر کوئی ایسی خصوصیات ہیں یا نہیں ہیں, لیکن کیونکہ وہ ہمارے ہر دل عزیز لیڈر ہیں تو بس ان کے لیے جان تک قربان کر دیں گے. ان کو پاکستان کے مفاد میں ہے نہیں ہے وہ غور فکر نہیں کرنا, تو بس ہم چل رہے ہیں بھیڑ چال ہے تو بس ہم پیچھے ان کی تقریر میں لگے ہوئے ہیں. اور کچھ جو بہن نے پہلا پوائنٹ دیا تھا کہ اب تو ٹائم ہی نہیں ہے, یہ بہت ایک اہم چیز ہے کہ ہمارے پاس وہ سوچنے کا بس جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ تھوڑی سی تحقیق کر لیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اب ایک بہترین موقع زندگی میں ضرور ملتا ہے, ٹائم وہ ضرور اپنے لیے وہ مختص کرنا چاہیے اپنے آپ کے لیے کہ یہ اپنے تحقیق کر لوں. میں سمجھتا ہوں کہ جنید جمشید صاحب کو تو اب تحقیق ضرور کرنی چاہیے کہ جو انہوں نے بیان کیا وہ کتاب میں پڑھایا وہ سارا کچھ انہوں نے وہ بیان کیا, وہ ذرا اس پہ تفتیش یا تحقیق کریں, غور و فکر کریں کہ بھائی میں نے تو کتاب ہی پڑھ کے جو میں نے جس کتاب کو مانا ہوا تھا وہی پڑھ کے سنائی ہے, اب مجھے کیوں اتنے بڑے ہارڈ یا فتوے اور مجھ پہ کیسز بن رہے ہیں, اس پہ وہ غور و فکر کریں. غور و فکر کریں کہ کون سی کتاب پڑھی, کیا وجہ ہوگی بھائی, تو پھر اس کو ذرا چیک کریں کہ ہاں میں پھر ذرا تھوڑا سا وہ اپنے آپ کی اصلاح بندہ کر سکتا ہے. تو لیجیے ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ میں گلشن بطول بات کر رہی ہوں پاکستان سے. جی گلشن بطول بہت شکریہ. جی بیٹا بات کریں, آپ لائیو آ چکی, کس طرح شامل ہوں گی؟ جی میں آپ کو سب سے پہلے تو میں آپ کو اور سسٹر کو بہت بہت سلام پیش کرتی ہوں اور انہیں بہت بہت تعریف پیش کرتی ہوں. جزاک اور میں مولا کے کچھ احساس سناؤں گی زیادہ سلام علیہ کے, اور آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گی کہ میرے خیال سے تو 7 ائمہ معصومین کے عراق میں ہیں. اچھا چلیں سبنے, اور جب سکینہ سلام علیہ کی شان میں سناؤں گی اللہم صلی علی محمد. جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا, جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا, سر زندان کی دیواروں سے ٹکراتی ہے بابا, جلتے ہوئے شمس کے نظارے ہیں نظر میں, یہ بات پیالوں سے کہاں جاتی ہے بابا, جب تک تیری سکین سے نہ لگ جائے سکینہ, زندان میں سے نیند کہاں آتی ہے بابا. اور مولا سجاد علیہ السلام کا ایک فرمان ہے, مولا سجاد فرماتے ہیں جنہوں نے ہمارے غم میں ماتم کیا ہوگا یا اپنے جسم پر زخم لگائے ہوں گے تو یوم محشر ان کے زخموں کے نشانات سے وہ نور ظاہر ہو رہا ہوگا کہ جس سے مرغوبات کی آنکھیں حیران ہو کر کھل کر حیران ہو جائیں گی. ہر ماتم دار کال ڈراپ ہو گئی, کوئی بات نہیں گلشن بطول,
مولا آپ کی حاضری قبول فرمائے. سوال کا آپ نے جواب تو دیا لیکن اس میں مزید آپ اگر ٹھیک کرنا چاہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. ناظرین جو آج کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ عراق میں کتنے ائمہ علیہم السلام کے مزارات ہیں؟ تو اس کا آپ جواب ڈھونڈ سکتے ہیں گوگل سے، ہر جو بکس میں وہ آپ چیک کر سکتے ہیں. اور جی بہن تو غور و فکر کی بات ہے تو ہم یقیناً وہی جیسے کہ ٹائم پہ لینا چاہیے، تھوڑا سا ہمارے بچانا جیسے چاہیے سسٹر اس کہہ چیز رہی ہیں کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے غور و فکر کا، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم اسے اس شخص کو عقل مند کہہ سکیں. تو یقیناً اس کی یہ نادانی ہے چیز کے لیے نادانی کا دار و مدار اسی چیز. اور جیسے کہ میں نے سنہری بات میں بھی کہا کہ جو غور و فکر ہے وہ عقل والے لوگ کرتے ہیں، اور عقل پروردگار نے ہمیں دی ہے، اور ہم عقل ہی کو استعمال نہیں کر رہے، جو اتنی بہترین نعمت ہمیں عطا کر دی ہے، جو ہم جس سے ہمیں افضلیت بن گئے، افضل بن گئے ہیں ہم تمام مخلوقات میں. تو اس کو اگر استعمال نہ کریں، اس کو اور تمام چیزوں میں عقل استعمال کر لیں، اور ان چیزوں پہ جو خاص اور ہمارے خود جو ہے امام فرماتے ہیں کہ غور و فکر اور حق کی بات کرنے والا جو ہے وہی عقل مند ہے، وہی عقل مند ہے. تو ظاہر ہے کہ ہمیں تو اس بارے میں ضرور سوچنا ہے کہ ہمیں اپنی مین جو مقصد یہی ہے ان کا کہ آخرت کے بارے میں بولنا ہے، اپنے اعمال کے بارے میں بولنا ہے، قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے. یہ ساری باتیں ہیں جو وہ عقل مندی کی ہیں، اور وہ اسی کو ہم عاقل بھی کہتے ہیں. تو اچھا یہاں پر ہم نے ہدایت ٹی وی پہ میں نے متعدد علماء کرام کو سنتے دیکھا ہے اور محسوس کیا کہ وہ جو بھی بہت ہی ایسے حساس ایشوز پر اور ٹاپکس پر بات جب کرتے ہیں، اپنے وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ میں اب یہ جو بات کر رہا ہوں حرف آخر اور آنکھیں بند کر کے ناظرین اس پر یقین کر لیں. بات وہ سچ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آخر میں یہی علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ خود بھی اس پر غور و فکر کریں، خود بھی تحقیق کریں کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو بات میں اس کا وجہ بیان کر رہا ہوں، اس پر آپ خود بھی تحقیق کریں، اپنے ہاں جو بکس ہیں یا اس سے موازنہ کرنے کی کوشش کریں، اور حق اور سچ تلاش کرنے میں خود بھی کچھ نہ کچھ ایفرٹ لگائیں. فاروق بھائی ابھی بھی ایک طریقہ ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم یا علی مدد. جی مولا علی مدد. جی گلشن آپ کی کال ڈراپ ہو گئی تھی، بسم اللہ وہیں سے شروع کریں. بسم اللہ. مولا سجاد علیہ السلام کو خوبصورت فرمان سنائی تھی تو مولا نے فرمایا کہ جنہوں نے ہمارے غم میں ماتم کیا ہوگا یا اپنے جسم پر زخم لگائے ہوں گے تو یوم محشر ان کے زخموں کے نشانات سے وہ نور ظاہر ہو رہا ہوگا کہ جس سے ملائکہ کی آنکھیں کھل کر حیران ہو جائیں گی. ہر ماتم دار جو ہمارے غم میں یا ہمارے خراسے میں خون بہائے گا اسی بروز قیامت ہم اپنی عادت کی گواہوں کے طور پر پیش کریں گے. کتاب کا نام مجالس منتظرین، اور مولا جالسینہ سلام علیہ کی نشان میں دعائیں سنوں گی کہ بابا سے بچھڑ جانے کا صدمہ نہیں بولی، بابا سے بچھڑ جانے کا صدمہ نہیں بولی، سر رکھ کے سینے پہ سوچ نہیں بولی، بے چین ہے اب تک وہی پرچم کا فریرا، عباس تجھے اب بھی سکینہ نہیں بولی. اس چیز سے اٹھ جاتی ہے راتوں کو اچانک، معصومہ زندان تماشے نہیں بولی، خیموں کا دھواں دھول نہیں پائی سکینہ، دامن میں لگی آگ کا لمحہ نہیں بولی. ہر غمی اذیت سے گزرنا پڑا سکینہ کو، سب بھول گئی مگر شام کا رستہ نہیں بھولی. جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو رک جاتے تھے کان، جب طلب زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی. اللہم صلی علی محمد محمد. ماشاءاللہ ہدایت کے کلام بھی بہت خوبصورت پیش کیا آپ نے، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ محرم میں نے علی صاحب کا وہ نوح نے سنا میں پیدل چلا کر بلا، اور وہ نوح بھی ضرور لگائیے گا، اور مولانا علی ناصر طلحہ صاحب کی اور ریاض حسین رضوی صاحب مجالس بھی ضرور لگائیے گا. میں نے سنی تھی بہت ساری تھی، اور میں اس لیے کال گزاری کیونکہ ہمارے یہاں عشرہ شروع تھا تو وہ ختم ہو گیا، اس لیے میں آج کل کر پائی ہوں. مولا ہدایت علیزم کو مزید ترقی کے دعا میں یاد رکھے گا. اللہ بہت مہربانی، اللہ حافظ. بہت شکریہ گلشن بطول پاکستان سے. جی ابھی جیسے باتیں کرتے کرتے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ غور و فکر کا ٹائم نہیں ہے، تو مجھے یہ ذہن آیا آپ نیک عمال کرتے جائیے، آٹومیٹکلی غور و فکر ہو رہا ہے، کیونکہ اس کا مقصد ہی یہی ہے. غور و فکر کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار کی عبادت کریں، اعمال صالح کریں، اور اپنے آپ کو حقیر جانیں اور وہ عمل کرتے رہیں، تو وہ یقیناً ہمارے لیے غور و فکری ہے. وہ اس پر غور یہ ہے کہ ہم فرض کیا نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں، 5 وقتہ نمازی ہیں، اور نماز کے بعد جو ہماری اگر وہ نماز قبول ہو رہی تو نماز کے پھر اس کے اثرات بھی ہونے چاہیے. قرآن پاک میں فحش اور بے حیائی کاموں سے یہ روکتی ہے، تو اگر تو وہ یہ تمام جو چیزیں ہم اس سے روک رہے ہیں پھر تو وہ عبادت جو ہم کرتے چلے جا رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے یقیناً. تو اگر وہ بھی دونوں کام ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی، اس میں کچھ نہ کچھ بہتری لانے کی ضرورت ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? जी जी हिदायत टीवी पर आप लाइव आ गई, अपना नाम बताएंगी? मेरा नाम खालदा हमदानी है, खालदा। मैं कोयटा से फोन कर रही हूँ। जी मेहरबानी। तो मैं नाम तो आपसे हमदानी कह देंगे, हमदानी है, मैं कोयटा से फोन कर रही थी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला अली मदद। मौला अली मदद, मौला अली मदद। जी बहन किस तरह शामिल होंगी, क्या कहना चाहेंगी? जी मैं ये आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, मैं बड़ी मुश्किल से मेरा नंबर मिला है, जी हुक्म तो करें। मैं एक तो ये सवाल का जवाब देना चाहती हूँ कि 6 इमाम इराक में है, इमाम पाक की ज़ियारत है, हमारे 6 आमीन जो इराक में है। जी ठीक और है। दूसरा जो है मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे एक थोड़ी सी ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना मुझे ये बता दें कि जो ज़कात के पैसे हम भिजवा सकते हैं हुकूमत के अलावा आपके चैनल को? इसका जैसे अमूमन प्रोग्राम में उलमा कराम होते हैं तो खुम्स तो है वो आप भिजवा सकते हैं, लेकिन ज़कात के पैसे से मुतालिक उलमा कराम जो है वो मुकामी तौर पे जो मुस्तहिक अफराद हैं उन्हीं को ज़्यादा फोकियत देनी चाहिए। लेकिन आप ये है कि वो हिदायत टीवी को तो नहीं लगेंगे, लेकिन यहाँ पर से जाके हम उन मुस्तहिक अफराद तक पहुँच सकते हैं। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि आपके यहाँ ज़रूर इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग होंगे जो ज़कात के मुस्तहिक होंगे, ज़कात उनको ही लगेगी। लेकिन जो दीगर फंड्स हैं, और फिर अगर आप फिर भी मुस्तहिक अफराद नहीं तलाश कर पा रही तो फिर हमें बता के आप भेज सकती हैं, फिर आगे हम किसी ऐसे मुस्तहिक बंदे को वो भेज देंगे। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपके सवाल का जवाब आ गया, और ज़ाहिर है कोयटा वालों से ज़्यादा बढ़ के उन ज़ायरीन का ज़ियारतों का किसको पता होगा, तो दीगर लोग भी इसका जवाब दे सकते हैं। और इंशाल्लाह इसमें जब अयाम में अज़ा ख़त्म हो गया हम कुरानदाज़ी भी करेंगे। तो बहन वही बात कि जो भी हम इबादत कर रहे हैं, हम मजालिस में जा रहे हैं, जुलूस से अटेंड कर रहे हैं, उसके असरात जो पॉजिटिव असरात हैं वो भी अपने अंदर चेक करने चाहिए कि एक मोमिन की जो सिफ़ात हमने पिछले हफ्ते टॉपिक रखा वो सिफ़ात में से भी कुछ सिफ़ात हमारे अंदर आई हैं, तो फिर तो वो हम जाना वो हमारा कबूल हो रहा है। लेकिन अगर हम जा भी रहे हैं, वो सारा कुछ अमल कर रहे हैं, लेकिन हम वैसे के वैसे ही हैं, तो फिर यहाँ पर उसका कोई फ़ायदा हमें वो चीज़ें नहीं है कि वो हमने जिस्मानी तौर पे गए, नमाज तो कर रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावत तो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमारे हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खबरदार अगर कुरान मजीद में तदब्बुर गौर फ़िक्र नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। सुभान अल्लाह। तो यकीनन हमें कुरान मजीद कह रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं अगर ऐसे पढ़ लिया, अगर हमने उस पर गौर फ़िक्र नहीं किया, उस पर अमल नहीं किया। देखें ऐसे भी तो होता है ना, वो रातों रात कुरान पाक ख़त्म करना है जी, वो स्पीकर पर हम गांव देहातों में कि ये शबीना चल रहा है, रातों रात कुरान पाक ख़त्म करना है, तो हम ख़त्म करने की दौड़ में अगर एक आयत पर भी तदब्बर कर लें, सोच कर लें, गौर कर लें, तो वो हमें ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती है, बजाय कि हमने सारी रात जी वो भागम भाग में वो ख़त्म करना है। तो लीजिए नाज़रीन, बात कर रहे हैं इस पर आके मुत्तकीन की मज़ीद सिफ़ात पर बात करेंगे। वापस आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।